نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بنانے سے قبل یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو فنا کروں گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. مگر یہ ارتقاء جو کائنات کا ہے اس میں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اس سے قبل جب کچھ بھی نہیں تھا تو باری عز و جل ایک وحدہ لا شریک ذات جو کہ جس نے اس کائنات کے بنانے کا جب ارادہ کیا تو عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور اس بات پر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس عالم ارواح میں ابھی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی کہ وہاں اس عالم بالا میں رب ذوالجلال نے روحوں کے اجتماع سے خطاب کیا. الست بربکم قالوا بلا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے یہ پوچھا بتاؤ تمہارا پالنے والا کون. تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں تمام روحوں نے جب اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے میری روح نے اس کا جواب دیا تھا. اب آئیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کائنات کو 6 دنوں میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جب 2 دنوں میں زمینوں کو اور 2 دنوں میں آسمانوں کو اور پھر 2 دنوں میں زمین و آسمان کے درمیان یا آسمانوں کے اوپر یا زمینوں کی گہرائیوں میں جو کچھ بھی ہے سب کو پیدا کرنے کے بعد پھر عرش پر اپنا جلوہ فرمایا. تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس عرش پر جو کلمہ لکھوایا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہاں پر میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں خلاصہ کائنات بنائی گئی. خلاصہ کائنات یعنی تخلیق کائنات کا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یہاں پر جن و انس کا پیدا کرنا صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے تھا. اب اس میں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد مدتوں انسان کو نہیں بھیجا. عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو تو پیدا کر دیا مگر وجودی شکل میں اللہ رب العزت نے انہیں بھیجنے میں ایک بہت بڑا وقت کا ایک فاصلہ رکھا. اس لیے فرمایا حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اب یہاں اس کی بھی میں تشریح اگر کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اتنا عرض کر دوں ناظرین، یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق سے قبل انسان کی ضروریات کو پیدا کیا اور اس ضروریات میں جماداتی نظام ہو، حیواناتی نظام ہو، نباتاتی نظام ہو، یہ جتنے نظام ہے قدرت ہیں وہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. انسان کی تخلیق سے قبل اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے یہ چیزیں بنائیں تاکہ انسان جب اس دنیا میں آئے تو اس کی ضروریات کی ہر چیز موجود ہو. اب یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ رب ذوالجلال نے انسانوں کی تخلیق سے قبل انسان کی تخلیق سے قبل جنات کو اس زمین پر بسایا تھا.
یہی وجہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب رب ذوالجلال نے اپنا ارادہ فرشتوں میں یہ ظاہر کیا کہ میں اپنا نائب خلیفہ زمین پر انسان کو بھیجنے والا ہوں، تو ان فرشتوں نے جواب میں جنات کے آپس میں جھگڑوں کو دیکھ کر جواب میں کہا کہ کیا ایسی مخلوق جو خون فساد اور یہاں پر لڑائی جھگڑا کرے گی۔ اب یہاں پر کیونکہ جنات کا بسیرا تھا، اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہے تو مخفی لیکن اس کی فطرت میں اطاعت بھی ہے اور معصیت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، جو جنات میں سے تھا، مگر وہ اپنی عبادت اور اپنی اس ریاضت کی وجہ سے اتنا مقام پا چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں تک رسائی دی تھی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ جب رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق سے قبل اپنا ارادہ فرشتوں میں بتایا، تو انی اعلم ما لا تعلمون کے ساتھ جب اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں اس کی حکمت کو، تو تمام فرشتوں نے جواب میں اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں 4 عناصر کو، جس میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جبریل امین نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو ایک ڈھانچے کی شکل میں بنانا چاہا تو خلق الانسان من صلصال، انسان کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے، اور مٹی گارا بنی۔ گارا اس وقت بنتا ہے جب مٹی میں پانی ملایا جائے۔ من صلصال میں 2 چیزیں آ گئیں کہ اس کی فطرت میں اصل مٹی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، ہم سب اولاد آدم ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ اس کی اصل خمیر جو ہے وہ مٹی ہے۔ لیکن من صلصال میں مٹی جس میں پانی ملایا جائے وہ گارا بن جائے، اور جب اس ڈھانچے کو حضرت جبریل امین نے مختلف کائنات کے ذروں کو، مٹی کے ذروں کو اکٹھا کیا، جس میں تمام کائنات میں جہاں جہاں انسان بسیں گے اس جگہ کے ذروں کو 70 گز 70 ہاتھ لمبے اس وجود کو جبریل امین نے اس کی مٹی کے ذروں کو وہاں اس میں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے جب اسے حکم کیا کہ اب اسے اب شکل دیں، تو وہ گارا بنایا۔ گارا بنانے کے بعد جب اس کے پاؤں سے لے کر سر تک ایک شکل حضرت جبریل امین نے دی، تو رب ذوالجلال نے جواب میں یہ فرمایا کہ اے جبریل، اس کا سارا وجود تم بنا لو، مگر اس کے چہرے کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ خلق الانسان من صلصال، اس مٹی میں پانی کالفخار کے ساتھ اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ پھر اسے ڈھانچے کی شکل دینے کے بعد جب ہوا میں خشک کیا گیا اور پھر تپایا گیا اور خشک کیا گیا، تو 4 عناصر اصل مٹی ہے، پھر اس میں پانی ہے، پھر اس کے بعد اسے خشک کرنے کے لیے تپش دی گئی، اور اس کے بعد ہوا کے ذریعے سے خشک کر دیا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے ان عناصر 4 کے بعد جب جبریل امین نے زمین پر اس ڈھانچے کو مکمل کر لیا، تو اللہ نے انسان کو یہ مقام اور شرف بخشا کہ اس وجودی شکل جو آدم علیہ السلام جو کہ انسان اول ہیں اور انہی سے انسانیت کی تخلیق ہے، اور وہ آدم جس کے پتلے کو حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی بلندیوں پر رب ذوالجلال نے اس آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اسے یہ شرف بخشا کہ پوری کائنات کو رب ذوالجلال نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کائنات میں جتنے بھی اللہ کی تخلیق میں مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ وجود بخشا، مگر انسان کو اور قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے یوں بنایا کہ قلم کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا، اور قلم کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اس کی نب میں وہ سیاہی یعنی وہ داستان بھر دی
کہ رب ذوالجلال نے اس قلم کو جب چھوڑا تو اس قلم نے پوری کائنات کی داستان کو قلم بند کر دیا، اور اسی کو قضاء و قدر کے فیصلے کہتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ جس کے چہرے کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ظاہر ہے کہ ان دو چیزوں کو، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا، وگرنہ تخلیق میں پوری کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ وجود پکڑتا گیا۔ جو بھی جس چیز کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے گئے وہ وجود پکڑتا گیا۔ اب آئیے میں اس موضوع کو کیسے سمٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب جس انسان کے چہرے کو رب ذوالجلال نے آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے جب بنایا تو کائنات میں وہ چہرہ اتنا اعلیٰ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس چہرے کے آگے جھکنے کا فرشتوں کو بھی حکم کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہاں پر آدم کا وہ سجدہ اس چہرے کی تعظیم میں کہ جس چہرے کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، مگر تمام فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا الا ابلیس۔ الا ابلیس میں یہ بتا دیا گیا کہ کان من الجن، کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر وہ حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جو ملائکہ کو سجدہ کرنے کا تھا وہ پوری مخلوق کے ساتھ سجدہ کرنے کا تھا۔ اس لیے بعض مفسرین اس آیت کی تشریح میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے آگے جھک گئی، فرشتے جھک گئے، مگر جنات میں ابلیس نے یوں کہہ کر کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں کہ میں آگ کی لو سے پیدا ہوا، کہ وخلق الجان من مارج من نار، کیونکہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتایا اور جنات کی تخلیق کے بارے میں بھی بتایا۔ جنات کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کی فطرت میں اطاعت بھی ہے اور معصیت بھی ہے، اور انسان کے بارے میں بھی بتایا کہ انسانوں کی فطرت میں بھی اطاعت بھی ہے، معصیت بھی ہے، مگر انسانوں میں انبیاء کرام اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے معصوم عن الخطا، ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ گناہ جا سکتا ہے، اور اگر گناہ آئے تو اس کو وہ رد کر دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے جب یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے پیدا ہونے والا، آگ کی لو سے پیدا ہونے والا، انسان مٹی سے پیدا ہونے والا، اس سے بہتر ہوں، تو یہاں پر ابا واستکبر، ابلیس نے سب سے پہلے رب کے حکم کا انکار کیا، اور دوسری بات واستکبر، کائنات ارض میں سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں کیا گیا وہ ابلیس کا وہ تکبر تھا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ وہ کبر تھا۔ اس ابلیس نے جب کبر کیا تو اس کبر کرنے کے بعد ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں شمار کر دیا۔ اب کفر کا جو سب سے پہلا فتویٰ ہے وہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے انسان کی عظمت کے انکار پر دیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ جب انسانی عظمت کے انکار پر، اللہ کے اس حکم کے انکار پر ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ ابلیس جو کہ اپنی اطاعت کی وجہ سے، ایک حدیث میں اتنے تک ہے کہ کائنات میں زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے رب کا سجدہ نہ کیا ہو، اور اس کے باوجود انسان کی عظمت کے انکار پر، آدم علیہ السلام کی عظمت کے انکار پر اس نے جب رب کا حکم نہیں مانا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو یہاں پر یہ بات میں بڑی نکتے کی بتا رہا ہوں کہ اس انکار اعتراف عظمت انسانی پر کہ اس نے انکار کیا تو وہ کافروں میں شمار ہوا، اور کفر کا پہلا لقب کسی کو اگر کافر ہونے کا ملا ہے تو ابلیس کو ملا، اور اس کے بعد ابلیسی قوتیں
جوں جوں پیدا ہوتی گئیں وہ ساری اس کافرانہ اس طاغوتی قوتوں کا حصہ بن کر، یعنی اس ابلیسی جماعت کا حصہ بن کر قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ انہیں رب ذوالجلال نے مخاطب کیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار ابلیس کو کافر قرار دیا گیا کیونکہ اس نے آدم کی عظمت کا انکار کیا۔ ارے آدم علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سید البشر ہونے میں ابو البشر ہیں، مگر اولاد آدم میں سب سے بڑا اونچا مقام سید الاولین سید الآخرین وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب یہاں میں زیادہ تشریح میں جاؤں تو پھر وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اگر آدم کی عظمت کے انکار پر جو ابلیس فرشتوں کے قربت میں بھی پہنچ چکا تھا اور اللہ کے حکم کے اس انکار پر اسے کافر قرار دیا گیا اور اسے ملعون قرار دیا گیا، تو اب آپ سوچئے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین، میں کیسے بتاؤں کیا کیا القاب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ وہ حبیب اللہ کا مقام پانے والے جن پر ہر روز 70,000 فرشتہ سلام کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس تشریح میں کبھی پھر میں حضور کی عظمت کو بیان کروں گا، اتنا عرض کر دوں کہ آدم کی عظمت کے انکار پر ابلیس ملعون قرار پایا اور اسے کافر کا خطاب ملا، اور جو رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرے تو اس کے لیے کتنا بڑا کفر ہوگا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس موضوع کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اس کے بعد رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر نازل کرنے سے قبل جنت میں اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا۔ اب وہاں پر بھی ابلیس نے ان کو، جہاں اللہ نے یہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس ممنوع درخت کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، مگر آدم علیہ السلام سے فنسیا، قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ بھول ہوئی۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام وہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی بنا کر بھی بھیجے گئے ہیں، اور نبی اور رسول وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو آدم علیہ السلام کے اس نسیان کو غلطی کا نام دیتے ہیں، تو قرآن نے اس کی تشریح بھی کر دی کہ فنسیا، وہ بھول گئے۔ اب بھول چوک کو آپ گناہ کا نام نہیں دے سکتے۔ آدم علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اب یہاں پر فنسیا میں جب وہ انہیں بھول چوک ہو گئی تو رب ذوالجلال نے انہیں جنت کا لباس اتروا کر زمین پر بھیج دیا۔ اب زمین پر کتنی مدت وہ رہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ 40 سال تک آدم علیہ السلام اپنی اس نسیان اور نسیان پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات اللہ نے فرمایا میں نے انہیں سکھائے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم۔ اب اس کی میں تشریح کتنی کروں، اتنا بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اتنے آنسو بہائے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جس وقت دوبارہ پھر مکہ مکرمہ میں وہ جبل رحمت کہ اس جگہ پر جہاں عرفات کا میدان ہے، جہاں حوا اور آدم کو اکٹھا کیا گیا، پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز کیا گیا، تو ارتقاء انسانی کا یہ ایک فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کی نیچری دور میں بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ڈارون کے نظریے کو جس طرح کہ وہ بندر کی اولاد، انسان کو بندر کی اولاد وہ سمجھتا ہے، اس طرح سے
فرائڈ نے بھی اپنا نظریہ دیا، کچھ اور ایسے نیچری لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو جراثیم سے ایک وجودی شکل میں پروسیس میں لیتے ہوئے انسان بننے تک ایک اس فلسفے کو پیش کیا، مگر قرآن نے سب سے پہلے آدم کے وجود کو ایک مقام اور مرتبہ بخشنے کے بعد انسان کو یہ باور کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈالا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اب میں اس کی تشریح اگر کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، اتنا عرض کر دوں کہ انسان آدم کی اولاد ہے، پھر اس تخلیق انسانی کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد جوں بڑھتی گئی، اس میں سب سے پہلا گناہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا وہ قتل ہے۔ پہلا جرم ابلیس سے ہوا، جو کہ سب سے پہلا گناہ ہے وہ کبر ہے، اور دوسرا جرم جو کہ آدم کی اولاد میں سے انسانوں میں ہوا وہ قابیل کا حابیل کو قتل کرنے کے ساتھ ہوا، اور یہاں یہ گناہ دوسرے نمبر پر۔ اسی طرح شرک، یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب شرک کو اختیار کیا تو اب یہ ایک بہت لمبا چوڑا، یعنی ایک شرک کے یعنی کہ کیسے قائم ہوا، کس طرح سے وہ آگے بڑھا، اور وہ شرک ہوتے ہوتے انسانوں میں اللہ کے علاوہ الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ شرک کرنے میں کس طرح سے انسانوں میں آیا، یہ انشاءاللہ اس پر کبھی میں آپ کو مفصل طور پر شرک کے اقسام کے ساتھ اور توحید باری عز و جل پر درس دوں گا۔ آئیے میں یہ آج کے اس پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور ہر نبی نے انسانوں کو سب سے پہلے دعوت جس بات کی دی، لا الہ الا اللہ کی دی۔ اسی طرح سے اپنی نبوت و رسالت کے اقرار کے ساتھ آخرت کا پیغام دیا، اور یہ تین وہ چیزیں ہیں قرآن پاک میں 30 سپاروں میں 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو احکامات جاری کیے ہیں، ان میں توحید عز و جل کے ساتھ نبوت کے اقرار اور رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت کی فکر کا درس دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اوصاف میں یہ بات فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں غیب پر ایمان رکھنا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرہ، یہ ساری چیزیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہاں ایمانیات میں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو ایک مانا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کو قرآن پاک نازل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی ان آیات کو جب ایمان لائے صحابہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں پر میں تشریح میں جائے بغیر اتنا بتا دوں کہ فرشتوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، قضاء و قدر پر ایمان ہو، اسی طرح اللہ کی ذات باری عز و جل کا یقین اور اس پر ایمان ہو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مگر ہم نے جنت کو حق مانا، جہنم کو نہیں دیکھا ہم نے جہنم کو حق مانا، ہم نے قیامت کے دن کے بارے کی خبر کو جو کہ والساعۃ حق الساعۃ حق، اس کو حق مانا۔ یہ کس طرح؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا بتائیے ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر جو سید الصحابہ ہیں انہوں نے جواب میں کیا خوب فرمایا کہ ہمارے سب سے بڑے محسن محمد رسول اللہ ہیں۔ کسی ایک صحابی نے عرض کی یا خلیفۃ الرسول، اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اللہ کا احسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس کی تو نعمتوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ کا محسن ہونا میں اس دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں قریشی ہونے کے باوجود، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہونے کے باوجود،
میں اللہ کو ایک جاننے میں اللہ کے نبی کی زبان سے اس کو میں نے پہچانا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی اسماء و صفات کے ادراک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن قرار دیا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف کیسے چلوں، اتنا عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں اور کتنے اور کیسے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ انسانوں کے دو گروہ بنائے، ان میں سے ایمان والا ایک گروہ ہے جسے مومن قرار دیا گیا، اور دوسرا جو اللہ اور رسول کا مخالف گروہ ہے، یا اس کے مقابل میں جو مومنوں کے مقابل میں ایک تقابلی طور پر جو گروہ ہے اس کو کافر قرار دیا گیا۔ اور اس لیے قرآن پاک میں ان دو گروہوں کو بیان کرنے کے ساتھ درمیان میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا۔ اب وقت کی قلت ہے، میں اس طرح انسانوں کے ان گروہوں پر بھی انشاءاللہ اس وصال چینل پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لیکچر دوں گا۔ اب اتنا عرض کر دوں کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے اور اس کی چند روزہ زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال تک بھی لمبی عمر رکھنے والے، قد و قامت رکھنے والے انسان تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل ہیں، آپ کی عمر مبارک 63 سال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال۔ انشاءاللہ میں اگلے حلقے میں اس موجودہ امت کی عمر اور اس میں عبادات میں کتنا وہ وقت دے رہا ہے اس کی گرافنگ بھی بتاؤں گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کی لگام کو تھامے رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ ہر میت جس وقت دفنایا جا رہا ہوتا ہے، یا اسے کفن دینے کے بعد جس وقت اسے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ رشک چمن تھا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اب میں کیسے انسانی زندگی کے ان ادوار کو بیان کروں، اتنا عرض کر دوں کہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کے بنانے کے ساتھ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہاں پر بھی ہدایت یافتہ لوگ صابرین کو قرار دیا گیا، لیکن یہاں پہلی وہ آیت جو میں نے پڑھی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، اور قضاء و قدر پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون سے پہلے یہ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کی یقین کو اجاگر کیا گیا، اور یہی وہ دعوت تھی انبیاء کرام کی کہ جو بندوں کو اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت کی یقین کے لیے ہمیشہ دعوت کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے باور کراتے رہے کہ ان دنیا کے رہنے والے انسانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرنا یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اب اگر 100 سال کسی کو مل جائے یا 60 اور 70 سال کے درمیان اوسط عمر ہے، تو اس کا قیامت کا ایک دن جو آخرت، عالم آخرت کا پہلا دن ہوگا، اور ایک دن کانا
یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اس کا کیا تقابل اس دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کا خوف، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، برزخی حیات، قیامت کے دن کا کھڑے ہونا، اور اس میں پھر اس کے بعد آخرت میں 2 گھروں کے علاوہ تیسرا کوئی گھر نہیں، ایک دار السلام ہے، ایک دار البوار ہے، دار السلام جو جنت جسے رحمتوں کا اور سلامتی کا ٹھکانہ قرار دیا گیا، اور دار البوار جو کہ انتہائی تباہی کا گڑھا ہے، وہ جہنم قرار دیا گیا۔ ان 2 گھروں کے علاوہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان اس دنیا میں چلتے ہوئے اپنی راہ اور سمت کو اس طرح رکھے کہ جنت کے راستے پر چلے، اور وہ جنت کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب و سنت کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ آئیے میں انہی کلمات کے ساتھ یہ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دار السلام کے راستے پر چلنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔